بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ جیسا کہ آپ سب کو معلوم ہے، انٹرویو کی تیاری کے لیے ہماری یہ کلاسز چل رہی تھیں، کچھ دن تعطل رہی، تو اسی سلسلے کو اب پھر آگے بڑھانا چاہتے ہیں۔ آج انشاءاللہ ہم جو اہم سوالات پوچھے جاتے ہیں انٹرویو میں، کچھ وہ ڈسکس کریں گے۔ میری کوشش ہوگی کہ میں آپ لوگوں سے سنوں، آپ لوگوں کو زیادہ سے زیادہ موقع دوں، اور مجھے امید ہے کہ آپ بھی میرا ساتھ دیں گے۔ تو آج کا سب سے پہلا جو ہمارا سوال ہے، اس سوال کے دو حصے ہیں۔ پہلا حصہ ہے اسلامی نظام۔ اسلامی نظام کہتے کسے ہیں، اور پاکستان میں اس کا نفاذ ہے یا نہیں، اگر نہیں تو اس کا نفاذ کیسے ہو سکتا ہے۔ یہ ایک ایسا سوال ہے کہ ہم تحریری طور پہ اگر اس کو اپنی کتاب میں شامل کریں تو ہو سکتا ہے بہت سارے لوگوں کو اس سے اختلاف ہو، اسی لیے ایسے سوال ہم یہاں پہ ڈسکس کریں گے۔ جی، تو سب سے پہلے آپ میں سے کون جواب دے گا کہ اسلامی نظام کہتے کسے ہیں، اور پاکستان میں اس کا نفاذ ہے یا نہیں، اگر نہیں تو اس کا نفاذ کیسے ہو سکتا ہے؟ کوئی مرد مجاہد ہمت کریں۔ اچھا جی، اسلامی نظام جو ہے یہ ایک ایسا مکمل اور آفاقی نظام ہوتا ہے جو قرآن و سنت کی تعلیمات پر مبنی ہوتا ہے، اور اسلامی نظام کا مقصد ایک ایسا معاشرہ قائم کرنا ہے جہاں ہر شخص کے ساتھ انصاف ہو، سب کے لیے مساوات قائم ہو، بھائی چارے اور اخوت کی فضا ہو، اور انسانی قدروں کا تحفظ کیا جائے۔ اس نظام کی سب سے بڑی خصوصیت عقیدہ توحید ہے۔ اسلامی نظام کی سب سے بڑی خصوصیت عقیدہ توحید ہے، یعنی اللہ واحد ہے، اس کی عبادت کی جائے، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرایا جائے۔ اس کے علاوہ اس نظام میں قرآن و سنت کے قوانین کو اور قرآن و سنت کو سب سے اوپر رکھا جاتا ہے، سب سے بلند رکھا جاتا ہے۔ حکومتی فیصلے ہوں، عدالتی نظام ہو، یا پھر معاشی نظام ہو، یہ سب شریعت کے مطابق چلتے ہیں۔ اس نظام میں، اسلامی نظام میں، انسانوں کے درمیان نسل، رنگ، زبان یا ثقافت کی بنیاد پر کوئی تفریق نہیں کی جاتی، ہر شخص کو برابر سمجھا جاتا ہے۔ اچھا، اسلامی نظام کی اگر ہم عملی مثالیں دیکھیں تو خلفائے راشدین کا دور، مدینہ منورہ کی ریاست، وہ ریاست جس کی بنیاد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھی تھی، یہ اس نظام کی عملی مثالیں ہیں۔ چلیں، یہ تو اب میں نے آپ لوگوں کو بتا دیا ہے کہ یہ ہے اسلامی نظام، اس کے خد و خال یہ ہیں، اس کی خصوصیات یہ ہیں۔
پاکستان کے بارے میں ذرا بتائیں، ہمت کریں آپ لوگ، جیسے بول سکتے ہیں جتنا بول سکتے ہیں بولیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی عبداللہ شاہ۔ سر پاکستان کے حوالے سے تو بالکل دور دور تک جو ہے نا اسلامی نظام کا کوئی نام و نشان بھی نہیں ہے، کیونکہ سب سے پہلے جس طرح سر آپ نے فرمایا کہ اس میں عدل و انصاف اور ہر بندے کے ساتھ جو ہے نا برابری کا سلوک، تو وہ تو ادھر مشکل نظر آ رہا ہے سر، جی ہمیں تو نظر نہیں آ رہا۔ اور باقی سر اگر ممالک میں دیکھا جائے سر، تو عرب کنٹریز میں خصوصاً سر سعودی عرب ہو گیا تھا، ان میں تھوڑا بہت سر ان کی جو ہے نا وہ آثار اور ہمیں جو ہے نا نظر آ رہے ہیں، اور یہ جو قطر ہو گیا، سعودی عرب ہو گیا سر، ان ممالک میں تھوڑا بہت ہمیں نظر آ رہا ہے۔ ٹھیک ہے جی، آپ کا جو ہے جی اچھا سر، جی عائشہ۔ مکمل اسلامی نظام تو آج کل کہیں پہ بھی آپ کو نہیں ملے گا نا، یعنی اگر آپ مکمل اسلامی نظام کے جو ضابطے ہیں، جو قواعد ہے اور جو قوانین ہے، تو پراپر تو آج کل دنیا میں کہیں پہ بھی آپ کو نہیں ملے گا۔ جتنے بھی مسجد وسطیٰ کی کنٹریز ہے، یا پھر اگر یورپ میں ایک دو اسلامک کنٹریز ہے، تو کہیں پہ بھی نہیں ہے۔ بٹ یہ ہے کہ ہاں، کچھ ان کے جیسے قوانین ہے، فار ایگزامپل میں سعودی عرب کی اگر ایگزامپل دے دوں نا، تو وہاں پہ جو حدود ہے اور جو تعزیرات ہے، ہاں وہ ہیں، مطلب وہاں پہ قائم ہے۔ اس طرح اگر اب امارات میں دیکھیں تو کچھ چیزیں وہاں پہ قائم ہے۔ بالکل ہماری کنٹری میں بھی کافی ڈھیر ساری چیزیں ہیں، پورا تو نہیں ہے پراپر، بٹ یہ ہے کہ کافی چیزیں قائم ہیں ہماری کنٹریز میں بھی جو اسلامی نظام کے مطابق ہیں۔ تو دیٹس اٹ۔ جی اچھا، اب میری بات سنیں عبداللہ شاہ، آپ نے جو جواب ہمیں دیا ہے وہاں پر آپ یہ جواب بالکل بھی نہ دیں، اور بھی کوئی نہ دے ایسا جواب۔ ایسے جواب کے بعد آپ کو ریجیکٹ ہونے سے کوئی بھی نہیں روک سکتا، بلکہ آپ نے خود ہی اس کی بنیاد رکھ دی ہوتی ہے۔ تو یاد رکھیں، پاکستان ایک اسلامی جمہوریہ ملک ہے، جہاں بنیادی قوانین قرآن و سنت کے اصولوں پر مبنی ہیں۔ پاکستان کے آئین میں واضح طور پہ یہ لکھا ہوا ہے کہ کوئی بھی قانون کتاب و سنت کے خلاف یا اس کے مخالف نہیں بنایا جائے گا، اور آج کے جتنے بھی جمہور علماء ہیں وہ پاکستان کو اسلامی ریاست تسلیم کرتے ہیں۔ یہاں شریعت پر مبنی دفعات نافذ ہیں، جیسے زکوٰۃ ہے، شادی ہے، طلاق ہے، وراثت ہے، اسلامی عدالتیں یہاں پہ موجود ہیں۔ اگرچہ عملی طور پہ پاکستان میں مکمل طور پر اسلامی نظام نافذ نہیں ہے، یہ آپ نہیں کہہ سکتے کہ دور دور تک بھی کوئی نام و نشان نہیں ہے۔ اگرچہ عملی طور پہ مکمل اسلامی نظام نافذ نہیں ہے، اس کے لیے کیا کرنا ہوگا؟ تو یاد رکھیں، عوام کے کردار کے بغیر اسلامی نظام مکمل نہیں ہو سکتا۔ جب تک ہم لوگوں کی تربیت نہیں کریں گے، ان کو تعلیم نہیں دیں گے، اور جب تک ان کی معاشرتی بہبود میں حصہ شامل نہیں کریں گے، تب تک 100% اسلامی نظام کا نفاذ پاکستان میں نہیں کیا جا سکتا۔ چلیں، یہ ہمارا ایک سوال تھا، اس کے اوپر اگر آپ میں سے کسی کا کوئی سوال ہو تو آپ کر سکتے، نہیں تو ہم آگے بڑھتے ہیں۔ سر، اسلامی نظام کا جو نافذ ہے، یہ عوام کی رائے پر یا عوام پہ کس طرح منحصر کرتا ہے؟ جبکہ نظام تو نافذ کرنے والے جو ایوانز ہے وہ کرتے ہیں، یا جو مطلب وہ بنے ہوئے ہیں
तो सर अवाम का इसमें कौन सा किरदार है जो आपने बताया? देखें, आवाम को जब तक हम एजुकेट नहीं करेंगे, उनको हम बताएंगे नहीं, उनको अदल व इंसाफ नहीं देंगे, उनको शऊर नहीं देंगे, तो वो कैसे इस निज़ाम को अपने ऊपर लागू करने देंगे? ज़बरदस्ती तो हम उनके ऊपर ये निज़ाम नाफिज नहीं कर सकते। सर, जी इस जी। हवाले से जो वो पूछ भी सकते हैं ना कि वोट की शरई हैसियत के हवाले से वो सवाल पूछ सकते हैं, तो इसमें क्या कह सकते हैं? जी, ये अगले हमारे टॉपिक होंगे जिसमें इंतखाब का तरीक़ाकार, इस्लामी जमहूरिया और मगरबी जमहूरियत में फ़र्क। ठीक है जी। सर जी एक सवाल अर्ज है। जी जी। अगर वो पूछे कि मौजूदा अफ़गानिस्तान में तालिबान की जो हुकूमत है, क्या हम उसे मुकम्मल तौर पर इस्लामी रियासत या इस्लामी हुकूमत कह सकते हैं या नहीं कह सकते, तो हमें क्या जवाब देना चाहिए कि क्या वो मुकम्मल एक इस्लामी रियासत है या उसमें कुछ खामियां हैं जिसकी वजह से हम इसे इस्लामी रियासत तस्लीम नहीं कर सकते? देखें, अफ़गानिस्तान को हम इस्लामी रियासत तस्लीम नहीं कर सकते। इसमें जो खामियां हैं वो आप फिर बता सकते हैं कि इस्लाम के क़वानीन के ख़िलाफ़ जो हैं मुआशरे में पाबंदियाँ राइज हैं, और इसी तरीके से इन्होंने मुसलमानों के जो दुश्मन हैं, बिलखुसूस ये TTP वाले, उनके साथ गठजोड़ है इनका, और वो वहाँ पे पनाह लिए हुए हैं। ये ख़ुद उनके ख़िलाफ़ एक्शन भी नहीं करते, किसी को करने भी नहीं देते, तो इसको हम इस्लामी निज़ाम नहीं कह सकते। मुल्ला उमर के दौर में राइज रहा है, वो भी मुकम्मल अफ़गानिस्तान में नहीं, अफ़गानिस्तान के कुछ हिस्सों में, लेकिन उसको ख़त्म कर दिया गया। अच्छा जी, अब आपने जो इंतखाबात के बारे में पूछा था, याद रखिए कि इस्लामी जमहूरियत में भी अवामी एतमाद ज़रूरी है। खलीफा अवाम की रज़ामंदी के बग़ैर मुंतखब नहीं हो सकता। खिलाफत राशिदा में चारों खुलफा के इंतखाब का तरीक़ा अलग अलग रहा है हालात के मुताबिक, लेकिन आवाम का हर खलीफा के ऊपर एतमाद था। इससे हमें ये पता चलता है कि हालात के तहत तरीक़ा इंतखाब में फ़र्क हो सकता है, और इस्लाम जो है किसी ख़ास इंतखाबी फार्मूले तक महदूद नहीं है। लिहाजा अब जो इंतखाबात पाकिस्तान के आइन के मुताबिक होंगे, उनको शरई तौर पर दुरुस्त समझना चाहिए। इंतखाबात को जो नताइज तब्दील कर दिए जाते हैं उनकी बात नहीं हो रही। लिहाजा इन इंतखाबात को दुरुस्त समझना चाहिए। बार बार निज़ाम के बदलने की वजह से मुल्क में इंतशार पैदा होता है, और उस इंतशार से बचने के लिए ये जो वोट है, इसके बारे में उलमा यही लिखते हैं कि ये शहादत भी है, और ये एक ऐसे समझें कि आपके पास एक अमानत है। लेकिन फिर यहाँ पर यही बात फिर आ जाती है कि उनसे अच्छे लोग मौजूद होते हैं, तो फिर उनको आगे आना चाहिए, उन्हीं को आगे बढ़ना चाहिए। अगर वो लोग पीछे रह गए हैं
تو پھر ہمیں انتخاب انہی لوگوں میں سے کرنا ہوگا جو ہمارے سامنے موجود ہیں۔ ٹھیک ہے جی۔ اچھا جی، ایک سوال یہ ہے، آگے بڑھے نا آپ، یہ کلیئر ہے؟ السلام علیکم سر، آپ نے کہا کہ اونٹ شہادت ہے، تو شہادت کی جو شرائط ہے اگر ایک اونٹ میں وہ نہ پائی جائے تو پھر اس کا اونٹ اور جس شخص میں پائے جائے وہ بالکل دیکھیں، ایک وہ شہادت ہے جو عوامی ہے، تو اس میں ہر ایک میں ان شرائط کو مد نظر نہیں رکھا جاتا، وہاں بحثیت مجموعی دیکھا جاتا ہے۔ ہاں، اگر کسی خاص فرد کے لیے شہادت ہو اور شہادت دینے والا بھی ایک مخصوص بندہ ہے تو اس میں ان شرائط کو زیادہ دیکھا جاتا ہے کہ گواہی دینے والا بندہ عادل ہے یا وہ فاسق ہے، وہ کیسا بندہ ہے۔ تو چونکہ یہاں ووٹ کی جو حیثیت ہے یہ ایک عمومی اور مجموعی حیثیت سے ہے، اور حکومت نے اس کے لیے یا قانون نے اس کے لیے جو شرائط رکھی ہیں، جو شخص بھی ان شرائط پر اترتا ہو پورا، وہ ووٹ دینے کا حقدار ہوتا ہے۔ اچھا جی، آگے بڑھیں۔ جی اسکالر، یہ بتائیں اسلام فوبیا کیا ہے اور اس کا تدارک کیوں ضروری ہے، کیسے کیا جا سکتا ہے؟ اسلام فوبیا بتائیں۔ جی ہمت کریں جی، شاباش، جلدی۔ سر اسلام وہ کا مطلب ہے کہ جی بھائی، جو بھائی جواب دے رہے ہیں وہ جواب دیں پہلے۔ موجودہ وقت میں یا کرنٹ زمانہ ہے، اس میں امت مسلمہ کو جو مسائل درپیش ہے اس پر سوچ و غور فکر کرنا۔ جی، تو اسلام و سر میں فوبیا، بتاؤں تو جی جی سر یہ ہو سکتا ہے میرے خیال میں اسلام فوبیا کے اسلام کو ایک مطلب کہ ایک پرانا دقیانوسی اور کیا نام ہے دہشت گرد ٹائپ کر کے جو جہاد کے حوالے سے کہ لفظ جہاد کو دہشت گردی بنا کر اس طرح پیش کرنا کہ اسلام جو ہے وہ ایک طرح سے قید کرنے والی چیز، یہ والی سوچ پروان چڑھانا معاشرے میں۔ جی سر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ مسلمانوں کے خلاف نفرت یا تعصب یا اس کے خلاف جو ہے نا منفی پروپیگنڈے اور مسلمانوں کے خلاف پھیلانا اور اس کو میڈیا پہ بھی لے کے آنا، یہ بھی اس میں آ سکتا ہے۔ جی بالکل۔ تو اسلام و فوبیا میں دو الفاظ ہیں، فوبیا کا معنی ڈر اور خوف، تو اسلام و فوبیا کا مطلب ہے اسلام کا ڈر اور خوف۔ یہ ایک ایسا تعصب ہے، یہ ایک سر میں دشمنی ہے۔ جی جی بتائیں۔ اصل میں سر یہ جو اسلاموفوبیا ہے نا، بالکل اسلام سے ڈر، یہ جو مغربی ممالک ہے نا، انہوں نے اصل میں جو مشرقی وسطی یا جو اسلامی ممالک ہے تو وہ اسلام سے مطلب اپنے عوام کو جو ڈرانا چاہتے ہیں نا، تو وہ اسلام کے ایسے ایسے پہلو دکھانا چاہتے ہیں۔ فار ایگزامپل آج کل اگر دیکھا جائے نا تو یہ جو اقوام متحدہ میں باقاعدہ ایک قرارداد منظور ہوئی ہے، تو اس قرارداد میں بھی یہ کہ ہر سال منایا جاتا ہے وہ دن اسپیشلی کہ جو اسلام میں جیسے حدود ہے نا، ان پہ ان کو اعتراض ہے، انہوں نے اس چیز کو ہائی لائٹ کیا ہوا ہے، جیسے پردہ
وہ کہتے ہیں کہ پردہ جو ہے یہ عورت کے ساتھ ایک ظلم ہے، زیادتی ہے، اس کو اتنا پابند کر دینا، وہ پردے کو پابند ثلاثت کے مترادف سمجھتے ہیں۔ اس طرح یہ جو ہماری جو تعزیرات ہے یا فار ایگزامپل جو حدود ہے اسپیشلی، ان کو وہ بہت زیادہ ایک انسانیت کے ساتھ وہ ظلم قرار دیتے ہیں۔ تو یعنی وہ یہ جو غیر مسلم جو وہ ہے ایریا ہے، یہ اسلام کا وہ چہرہ لوگوں کے سامنے لے کر آنا چاہتے ہیں جو یہ چیزیں بتانا چاہتے ہیں کہ اسلام اتنا سخت ہے، مطلب یہ جو چیز ہے، اور یہ آج کل بہت زیادہ پھیل رہا ہے اسپیشلی جو مغرب کے ممالک ہے اس میں۔ سر اگر دو ٹوک الفاظ میں کہا جائے تو اسلام کی غلط ترجمانی پیش کرنا سر۔ جی، اسلام کی غلط شکل و صورت پیش کرنا یہ مغرب کا تعصب ہے، ان کی دشمنی ہے اسلام کے متعلق۔ آج کل اسلاموفوبیا کے خلاف عالمی دن منایا جاتا ہے، کس تاریخ کو بھلا؟ یہ مارچ کو، یہ 15 مارچ 15 منایا مارچ جاتا ہے، کو، اور یہ زبردست۔ قرارداد بالکل یہ قرارداد کوئی اتنی پرانی نہیں ہے، ابھی ہی منظور ہوئی ہے۔ جی یہ جو بالکل، چیز نے زور پکڑ لیا ہے نا مغربی ممالک میں اسپیشلی، تو اب اس چیز پہ انہوں نے صحیح زور لگایا ہے۔ بالکل ٹھیک ہے جی۔ اچھا جی، چلیں اسلامی نظام کے بارے میں ایک سوال پوچھا گیا ہے کہ علامہ مودودی کے مطابق اسلامی نظام کے قیام کے لیے کن اصولوں اور تدابیر پر عمل کرنا ضروری ہے؟ یہ خیبر پختونخوا کے کسی اس میں پوچھا گیا ہے، اسلامی نظام کے قیام کے لیے علامہ مودودی نے کون سے اصول بتلائے ہیں؟ جی، تو ان اصولوں کا خلاصہ یہ ہے، علامہ مودودی صاحب ایک انٹرویو دیتے ہیں جس میں وہ فرماتے ہیں سب سے پہلے تو عوام کے دلوں میں اللہ، اس کے رسول، قرآن اور آخرت پر پختہ ایمان پیدا کرنا ضروری ہے، کیونکہ بغیر ایمان کے قوانین کا نظام یا قوانین جو ہیں وہ مؤثر نہیں ہو سکتے۔ اسی طرح قوانین نافذ کرنے سے پہلے عوام کے خیالات، رویے اور اخلاق کو درست کرنا ضروری ہے۔ اسی طرح وہ فرماتے ہیں حکومت جو ہے تمام ذرائع اور وسائل کو اسلامی شعور عام کرنے کے لیے استعمال کرے اور میڈیا کو فحاشی، جرائم، بد اخلاقی پھیلانے کے بجائے ایمان اور اسلامی اخلاق سکھانے پر مرکوز کیا جائے۔ تعلیمی نظام کی اصلاح کی جائے، مدارس ہیں، کالجز ہیں، یونیورسٹیز ہیں، وہاں اسلامی تعلیم دی جائے۔ تعلیم کے ذریعے معاشرے میں نیک شہری اور نیک کارکن پیدا ہوتے ہیں۔ اور آخری وہ جو ہے جب یہ سب ہو جائے پھر اس کے بعد اسلامی قوانین میں سزا کا نفاذ کیا جائے، یعنی پہلے تعلیم ہو، اصلاح ہو اور نیکی اور اخلاق کو فروغ دیا جائے، اس کے بعد جو ہے اسلامی قوانین میں سزا کا نفاذ کیا جائے۔ اسی طرح اسلامی معاشی نظام کو رائج کیا جائے، سود حرام ہو، زکوٰۃ کی ادائیگی ضروری ہو، حرام ذرائع آمدن کو بند کیا جائے اور رزق حلال کے مواقع مناسب کھولے جائیں تاکہ لوگ جو ہیں حرام سے بچ جائیں۔ جی اچھا جی، اگلا جو ہمارا سوال ہے، سر جی سر یہ کون سی بک سے لیے گئے تاکہ ہم تھوڑا اس کو بھی اسٹڈی کر لیں؟
کتاب میں دیکھتا ہوں اس کو پھر سے، میں نے یہ نوٹ کر لیے تھے، میں یہ کتاب پھر دیکھ کے آپ کو بتا سکتا ہوں۔ اچھا، فلاحی ریاست سے کیا مراد ہے؟ یہ بھی آپ لوگوں کے انٹرویو میں ایک سوال ہوا تھا، فلاحی ریاست کسے کہتے ہیں؟ کون بتا جو سکتا ہے؟ عوام کے بہبود اور ترقی کے لیے کام کرنے والی ہوں۔ اسلام میں فلاحی ریاست کا تصور موجود ہے کہ غربت اور ناانصافی کا خاتمہ ہو۔ فلاحی ریاست وہ ریاست ہے جو اپنے شہریوں کی بنیادی ضروریات، عدل، تعلیم، صحت اور معاشرتی انصاف کا ذمہ دار ہو، جس میں شہریوں کی بنیادی ضروریات، عدل و انصاف، تعلیم، صحت، معاشرتی انصاف کی ذمہ داری ہو، اس ریاست کو فلاحی ریاست کہتے ہیں۔ اچھا، سیکولر ملک یا ریاست کسے کہتے ہیں؟ شاباش، جلدی کریں جی۔ سر، جی جس ریاست میں خدا کا تصور موجود نہ ہو وہ سیکولر ریاست کہلاتی ہے۔ جس کے قوانین اور آئین جو ہے وہ انسانی ذہنوں کے بنائے ہوئے ہوں اور خدا کا تصور جس میں موجود نہ ہو۔ جی، یہ وہ ملک ہوتا ہے جس میں ریاست اور حکومت مذہب سے الگ ہوں، کسی بھی مذہب سے۔ قانون اور فیصلہ مذہبی احکام کے بجائے انسانی یا شہری قوانین کے مطابق ہو۔ سیکولر ملک میں ریاست میں حکومت کسی مذہب کو ترجیح نہیں دیتی، سب شہریوں کو برابر کا حق حاصل ہوتا ہے، چاہے وہ کسی بھی مذہب یا عقیدہ سے تعلق رکھتے ہوں۔ سیکولر ملکوں میں ترکیہ ہے، فرانس ہے، بھارت ہے، اگرچہ بھارت کا دعویٰ یہی ہے کہ وہ ایک سیکولر ریاست ہے، لیکن حقائق اس کے برعکس ہیں۔ ایک سوال آپ لوگوں کے انٹرویو میں پوچھا گیا تھا، اسرائیل اور ایران کی جنگ میں آپ نے ایران کے لیے دعا کی تھی یا نہیں؟ اگر کی تھی پھر یہ ہے کہ وہ ایک شیعہ ریاست ہے، شیعہ ملک ہے، اس کے لیے دعا کرنا درست ہے، کیا جواب دیں گے آپ؟ بتائیں جی، کیا جواب دیں گے؟ سر جی سر، وہ بھی تو ایک طرح سے مسلمان ہیں اور حضرت علی سے محبت کرنے والے لوگ ہیں، اور حضرت علی بھی جو تھے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتہائی محبوب صحابی تھے اور رشتہ دار بھی تھے۔ تو اسرائیل کے بنسبت ظاہر سی بات ہے ہم ایران کے لیے دعا کریں گے، کیونکہ وہ ایک اسلامی ریاست ہے۔ شیعہ ہونا اب اس پہ فرقوں کی بات آ جاتی ہے، لیکن پھر بھی وہ ہے تو ایک اسلام کا نام لینے والے۔ اچھا، آپ سے ایسا سوال ہو جائے یا کسی بھی اس میں، تو آپ نے اپنے آپ کو فرقے میں، مسلک میں پھنسانا نہیں ہے، آپ نے اصول کی بات کرنی ہے وہاں پہ۔ یہاں پہ آپ یہ کہیں گے کہ میری دعا کسی مسلک یا فرقے کے لیے نہیں تھی، بلکہ ایک اصول کے لیے تھی۔ اسلام ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ مظلوم کے حق میں کھڑا ہونا چاہیے، ظالم کے ظلم کے خلاف کھڑا ہونا چاہیے، چاہے وہ کسی بھی مسلک، کسی بھی قوم اور کسی بھی اس سے تعلق رکھتا ہو۔ جو ظالم ہے وہ ظالم ہے، چاہے جس سے بھی اس کا تعلق ہو، اور جو مظلوم ہے اسلام میں اس کے ساتھ کھڑے ہونے کا حکم ہے، وہ چاہے کسی مسلک سے ہو، کسی مذہب سے اس کا تعلق ہو،
دعا کا تعلق مسلک سے نہیں، اس کا تعلق انسانیت سے ہے، عدل سے ہے، امن سے ہے. لہٰذا میری دعا وہ انصاف کے لیے تھی، وہ مظلوم کے لیے تھی. ٹھیک ہے جی. یہ کلیئر ہے، آگے بڑھیں. جی جی سر. چلیں، آج کا ہمارا آخری سوال یہ ہے کہ حدیث میں آیا ہے جو شخص دنیا کے لیے علم حاصل کرے قیامت کے دن اللہ اس پر جنت کی خوشبو حرام فرما دے گا، اس کا کیا مطلب ہے؟ شاباش، جلدی سے مطلب بتائیں اس کا. یہ حدیث جو ہے نیت اور مقصد کی اہمیت کو واضح کرنے کے لیے ہے کہ علم کا اصل مقصد اللہ کی رضا اور اللہ کی خوشنودی ہونی چاہیے. اگر کوئی شخص علم صرف دنیاوی مفاد جیسے دولت، منصب یا شہرت کے لیے حاصل کرے تو یہ علم بے معنی ہو جاتا ہے اور قیامت کے دن اسے کوئی فائدہ نہیں دے گا، اور ایسا شخص جنت کی خوشبو سے محروم رہے گا. یہ اس بات کی علامت ہے کہ ایسے شخص کو جنت کے قریب بھی نہیں آنے دیا جائے گا. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے.